السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے غلام بادشاہ سندری کی ایپیسوڈ نمبر 41 کی، جو اس ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ ہے۔ کہانی کا آغاز اس منظر سے ہوتا ہے جہاں بادشاہ موت کے منہ سے واپس آ چکا ہے۔ پورا خاندان اس کی خیریت پر شکر ادا کر رہا ہے، لیکن بادشاہ کے دل میں ایک بھاری بوجھ موجود ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف صاحب جان برسوں کی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے خورشید اور غلام سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اپنی انا اور روایات کی وجہ سے انہوں نے بہت سے دل توڑے ہیں اور غلام کو اس کا حق بھی نہیں دیا۔ پہلی بار حویلی میں انصاف اور انسانیت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ادھر مارخ بھی ایک بڑی قربانی دینے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ وہ سندری سے مل کر اعتراف کرتی ہے کہ بادشاہ کا دل میں ہمیشہ سندری ہی رہی ہے۔ مارخ جانتی ہے کہ چاہے نکاح ہو بھی جائے، وہ کبھی بادشاہ کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکے گی۔ اس لیے وہ سندری سے درخواست کرتی ہے کہ بادشاہ کی زندگی بچانے کے لیے اس کے بارے میں سوچیں۔ لیکن سندری ایک اور آزمائش سے گزر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف بادشاہ کی محبت اور قربانی ہے، جبکہ دوسری طرف غلام کی محبت، جس کے لیے اس کا دل برسوں سے دھڑک رہا ہے۔ جب بادشاہ خود سندری کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ قربانی کا نام بھی ہے، تو سندری مزید الجھن میں پڑ جاتی ہے۔ اسی دوران بادشاہ کی حالت دیکھ کر ماروخ کی ماں بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ بادشاہ سندری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا، لیکن سندری کے دل میں صرف غلام بستا ہے اور وہ اپنے دل کو دھوکہ دینے پر آمادہ نہیں۔ کہانی ایک اور جذباتی موڑ لیتی ہے جب جہانداد میر علی غلام کے گھر آتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے سے معافی مانگتے ہیں اور پہلی بار غلام کو اپنا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ غلام برسوں کی مرحومی اور اپنی ماں کی بے عزتی کا درد بیان کرتا ہے۔ بالآخر باپ اور بیٹے کے درمیان صلح ہو جاتی ہے اور ایک خاندان کی پرانی دراڑ بھر جاتی ہے۔ سب کی نظریں سندری کے فیصلے پر ہوتی ہیں۔ حویلی میں اس کی شادی کی تیاریاں جاری ہیں۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ آج سندری اور بادشاہ کا نکاح ہو جائے گا، لیکن سندری کے دل میں ایک طوفان برپا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ اپنے دل کے خلاف فیصلہ کرے گی تو ساری زندگی پچھتائے گی۔ نکاح کے وقت سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ فضا میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اسی لمحے بادشاہ سب کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ آج یہ شادی نہیں ہوگی۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس نے ہمیشہ سندری کو پانے کی کوشش کی، لیکن وہ اب اس کی خوشی چھیننا نہیں چاہتا۔ بادشاہ سب کے سامنے غلام کی محبت کو تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سچی محبت اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہونا سکھاتی ہے۔ وہ اپنی خواہشات قربان کر کے سندری کو آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ خود سندری سے سوال کرتا ہے کہ کیا وہ غلام کی محبت قبول کرتی ہے۔ سندری کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ برسوں کی جدائی، قربانیاں اور آزمائشیں اسی لمحے ختم ہو جاتی ہیں۔ غلام کی محبت قبول کر لیتی ہے۔ حویلی میں موجود سب لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ صاحب جان اعلان کرتے ہیں کہ آج سے اس کے خاندان کی پرانی ظالمانہ روایات ختم ہو گئیں اور اب فیصلے محبت اور انصاف کی بنیاد پر ہوں گے۔ آخرکار غلام اور سندری کا نکاح ہو جاتا ہے۔ دو سچے عاشق جنہوں نے بے شمار تکلیفیں برداشت کی، ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔ آخری منظر میں غلام اور سندری ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ غلام ابھی تک یقین نہیں کر پاتا کہ سندری واقعی اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک خواب لگتا ہے۔ سندری مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے، اگر یہ خواب ہے تو اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یوں غلام اور سندری کی محبت کامیاب ہوتی ہے۔ بادشاہ قربانی کی مثال بن جاتا ہے اور برسوں پرانی نفرتوں اور غلط روایات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہی غلام بادشاہ سندری کی خوبصورت داستان اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔